امام نے لے لیا تو سب کی نماز گئی، اور امام نے نہ لیا تو صرف اس مقتدی کی نماز گئی۔ فتاوی شامی میں ہے کہ جب مقتدی نے خارج سے لقمہ لیا، خارج سے مراد جو نماز میں نہیں ہے اس سے لقمہ لیا، تو خود اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ بس جب وہ امام کو لقمہ دے اور امام اس کا لقمہ لے لے تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب امام کی ٹوٹے گی تو باقیوں کے سب کی تو ویسے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مقتدی کو شبہ ہوا کہ امام کچھ چھوڑ گیا ہے، مگر اسے یقین حاصل نہیں۔ اس شبے کی کیفیت میں اس وقت لقمہ دینا جائز ہوگا کہ جب اسے یہ گمان ہو کہ امام نے جو چھوڑا ہے اگر نہ بتایا تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو یقین نہ ہونے کے باوجود لقمہ دینا جائز ہوگا۔ اگر فساد نماز کا پہلو نہ ہو تو پھر محض شبہ پر بتانا ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا، جب غلطی مفسد نماز نہ ہو، یعنی ایسی غلطی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر ایسی غلطی نہ ہو تو صرف شک کی بنا پر شبہ پر بتانا ہرگز جائز نہیں بلکہ صبر واجب۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں، حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ لقمہ حقیقتاً کلام ہے، لقمہ دینا کلام کرنا ہے، اور کلام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز میں کلام حرام اور مفسد نماز مگر بضرورت اجازت ہوئی۔ جب اسے غلطی ہونے پر خود یقین نہیں تو شک اور واقع ہوا، تو مبی میں شک واقع ہوا اور محرم موجود ہے، لہذا احرام ہوا۔ جب اسے شبہ ہے ممکن کہ اس کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی اور امام اخذ کرے گا تو اس کی اور سب کی نماز فاسد ہوگی، تو ایسے امر پر اقدام جائز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 19، مقتدی کو شک ہوا کہ امام نے کچھ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ امام نے درست پڑھا تھا، لہٰذا اس نے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا، سب کی نماز جاتی رہی۔ اگر امام نے نہ لیا تو صرف لقمہ دینے والی کی نماز گئی، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، جب اسے شبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی، اور امام اخذ کرے گا تو اس کی اور سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تراویح میں سہون غلط بتانا مفسد نماز نہیں۔ تیسرا یہی حکم ہے، فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، تھوڑا توقف چاہیے کہ شاید امام خود نکال لے۔ فتاوی شامی میں ہے، مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر تو فوراً بتانا چاہیے امام کو کہ اگر رکے گا تو پزل ہو کہ امام کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو پھر تو فوراً لقمہ دے دے، ورنہ تھوڑا سا توقف کرے۔ نمبر 22، یوں ہی امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے کہ اس کا ملانا مفسد نماز نہ ہو۔ امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، یعنی اگر کسی آیت میں بھول جائے، وہاں رک کے اگلا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی آیت پڑھوں، ذہن سے نکل گئی آیت، تو مجبور نہ کرے، چپ ہو جائے کہ اب دیں ہی دے لقمہ، انتظار کرتا ہے کہ پیچھے سے کوئی لقمہ دے، اسے چاہیے کوشش کرے کسی اور آیت پہ چلا جائے، کوئی اور شروع کر دے، کوئی اور صورت شروع کر دے، ایک صورت میں بھول گیا کوئی اور شروع کر دے، منتقل ہو جائے دوسری آیت کی طرف، بشرطے کہ اس کا ملانا مفسد نماز نہ ہو۔ اور اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے، یعنی 3 آیات چھوٹی جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں، اگر 3 چھوٹی آیات پڑھ چکا ہے تو پھر مزید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، رکوع میں چلا جائے، اگر بھول گیا ہے تو چھوڑ دے، رکوع میں چلا جائے، کیونکہ بقدر فرض تو اس نے پڑھ لیا، جتنا پڑھنا ضروری ہے وہ پڑھ لیا۔ اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کرے۔ مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ بار بار پڑھے یا ساکت رہے، یعنی مقتدیوں کو مجبور نہ کرے کہ بار بار وہی آیت پڑھتا رہے تاکہ مقتدی مجھے بتائیں آگے کیا پڑھنا ہے، یا ادھر رک جائے، انتظار کرے کہ مقتدی مجھے بتائیں کہ میں نے آگے کیا پڑھنا ہے۔ یہ کرنے کی بجائے وہ یا رکوع میں چلا جائے یا پھر آگے کوئی اور آیت پڑھنا شروع کر دے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدی کو لقمہ دینے کی طرف مجبور نہ کرے، کیونکہ وہ ان کو اپنے پیچھے قرات کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہ مجبور کرنا مکروہ ہے۔
بلکہ اسے چاہیے کہ اگر اتنی قرات کر چکا تھا جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی تھی تو رکوع کر لے، یا کسی اور آیت کی طرف منتقل ہو جائے، اور ان کو مجبور کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ بار بار آیت کی تکرار کرتا رہا یا پھر خاموش کھڑا رہا۔ جہاں لقمہ نہیں دینا تھا وہاں ایک ہی دفعہ لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے لقمے کی تکرار شرط نہیں ہے، ایک ہی بار غلط لقمہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ بے محل لقمہ دینے پر ایک دفعہ دینے سے ہی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح لقمہ کے مسائل انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سیکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ان کا حال کیا ہوگا، کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے۔ جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں یا کہیں سے بھی سیکھتے نہیں ہیں، نماز کے مسائل، لقمے کے مسائل، اقتداء کے مسائل، اقتداء کی شرائط، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات نماز، تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو سکھاتے رہا کریں۔ سکھانے سے خود بھی ذرا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، صحیح سمجھ آ جاتی ہے اور یاد بھی رہتا ہے۔ دوسروں کو علم سکھانے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، ایک ایک بات پہ ایک ایک سال کی بات کا انشاءاللہ ثواب ملے گا جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔